کچھ مزید قربانیوں کی بات ہو رہی ہے. ایک قربانی یہ جیسے ہی ہم ختم کریں گے اس کے بعد مزید ہمارے اوپر قربانیوں کا سیشن آنے والا ہے, بلکہ یہ آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ بتائیں اس کے لیے آپ ہاں ریڈی ہیں؟ آپ سنائیں کہ کچھ مزید ماشاءاللہ ٹیکسز وغیرہ آ رہے ہیں, بجلی گیس ہمارے اوپر مزید مہنگی ہونے والی ہے, کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں؟ ایک چیز تو ہم سبھی اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں, بڑی واضح طور پہ نظر آ گئی ہے کہ کوئی پالیسی معاشی اس کے علاوہ نظر نہیں آئی ہے کہ آپ ٹیکسیشن بڑھا دیں. آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن ویسے ہی بھرمار کی ہوئی تھی, اب آپ نے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بھی بات کی. جو کہا جا رہا تھا کہ ایف بی آئی میں ریفارم ہوگا, آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے, آپ ایسے لوگوں کو ٹیکسیشن میں لائیں گے جو کہ ٹیکس چھپاتے ہیں, اس طرف آپ گئے ہی نہیں ہیں. آپ کو ڈر لگتا ہے, جو آپ کے پاس بزنس مین کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اتنی ڈسکرپنسی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخصیت جس کے پاس بہت ساری زمین ہے یا جس کے پاس بہت سارا سرمایہ ہے, ان کا ٹیکس تنخواہ دار طبقے کی نسبت ریشیو کم ہوتا ہے, اور اس کے اندر بھی اتنے لوپ ہولز ہیں کہ وہ اس سے نکل سکتے ہیں. پھر ٹیکسیشن ہی خالی نہیں ہوتی ہے, ہمیں اگزامپل دی جاتی ہے دوسرے ممالک میں, ہم رہے ہیں ان ممالک میں, وہاں پہ اس ٹیکس کا ریٹرن کیا ہوتا ہے. مثلا اگر میں ورکنگ مدر ہوں تو مجھے اپنی بچے کے لیے سٹائپنڈ ملے گا, اس ٹیکس میں سے ریٹرن ملے گا. اگر میں ایٹ ہوم ہوں, مجھے جاب نہیں مل رہی, تو مجھے تب ٹیک کیئر کیا جائے گا. کوئی سنگل مدر ہے, اس کو ٹیک کیئر کیا جائے گا. آپ کی سڑکیں ہیں, ہیلتھ ہے, چلے امریکہ میں ہیلتھ نہیں ہے لیکن یورپ میں تو ہے, یو کے میں بھی ہے, جیسے بھی ہے, اس کے اوپر بڑی باتیں ہوتی ہیں, بٹ دیر از سیکیورٹی ہے. آپ یہاں پہ لوگوں نے گھروں میں اپنا گارڈ بھی رکھا ہوا ہے, لوگوں نے کو پولیس میں آپ چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کے حالات جو نظر آ جاتے ہیں, عدالتوں کے لوور کورٹس کے حالات دیکھ لیں. سو اس ٹیکس کے بدلے میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ جب سڑک بھی آپ نے اپنے علاقے کی خود ہی ٹھیک کروانی ہے, ٹیکس دینا چاہیے. وی شوڈ ناٹ سے فار اے سیکنڈ کہ ٹیکسیشن پیچھے, وی ریئلائز کہ پاکستان میں ضرورت ہے, لیکن اگر کیا اس گورنمنٹ کی ایک ہی پالیسی ہے کہ آپ ٹیکس بڑھا دیں, تو کرن یہ میں اور آپ بھی کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے نا. اگر حکومت ٹیکس لے رہی ہے تو عوام کو کچھ دینا بھی چاہیے نا ان ریٹرن. لیکن عوام یہی سوال کرتی ہے کہ سانس کے علاوہ ہم اپنی ہر چیز پر ہی ٹیکس دے رہے ہیں نا. سیلری سے لے کر ایک چیز پر اگر آپ یہ پین بھی پرچیز کر رہے ہیں تو اس پر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے, لیکن آپ اس کے ریٹرن میں دے کیا رہا ہے, عوام کو مل کیا رہا ہے؟ نتھنگ. اب میرا ایک سوال, بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں جیسے پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی کہ آئی ایم ایف کی پھر جو ہے وہ شرائط آ گئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ گیس کے اوپر بھی پیسے بڑھائیں, تو بجلی کے اوپر بھی پیسے بڑھائیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ آئی ایم ایف کو حکومت کے اخراجات نظر نہیں آتے, وہ وہاں پہ بھی کہہ دیں بھائی آپ اپنے اخراجات بھی کم کریں, ایسی کوئی شرط کیوں نہیں آتی تنزیلہ؟ میرا خیال ہے جو ریفارمز کی وہ بات کرتے ہیں نا, اب آپ کے پورے اکنامک گورننس کا جو پورا سسٹم ہے اس میں ظاہر ہے جو حکومتی اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کی وہ بات تو کرتے ہیں, لیکن کیونکہ وہاں پہ سیاسی مصلحت ہے, وہاں پہ ششکے ہیں, مطلب کیوں آنا ہے آپ نے سیاست میں؟ آپ نے جھنڈے والی گاڑی لگانی ہے, پروٹوکول لگانا ہے, وی آئی پی کلچر آپ نے پروموٹ کرنا ہے. یہ مطلب بڑے بڑے میں نے انقلابی دیکھے ہیں, دا مومنٹ وہ الیکٹ ہوتے ہیں نا, کسی عہدے پہ پہنچتے سارا انقلاب شب ان کا جو ہے نا وہ جا کے نانی کے گھر سو جاتا ہے, خود وہ اسی ششکے کے ساتھ اس ٹیکس کے پیسوں پہ لوٹ مار مچاتے ہیں. تو میرا ذاتی جو مجھے جس بات پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے, 24 بار آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم جا چکے ہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام جو نا وہ ایک آکسیجن ہوتی ہے کہ آپ کو آئی سی یو میں رکھا گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے, پھر آپ سسٹین کریں گے, پھر آپ کو وارڈ میں لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے, پہلے زیادہ کیئر والی یونٹ میں, پھر آپ کو نارمل بڑے وارڈ میں. پاکستان کی معیشت تو آئی سی یو پہ ہی آپ نے رکھی ہوئی, اور آپ اس بات پہ خوش بھی ہوتے ہیں. وہ کیا ہے, وینٹیلیٹر نہیں, وہ ادھار کی پیتے ہیں میں, اور پھر اس پہ مطلب قرض کی پی کے میں آپ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں, ہاں کشی, تو وہ آپ اتنے زیادہ اس بات پہ کریڈٹ ہے کہ ہمیں یہ پروگرام مل گیا, ہمیں بیل. اور آپ پھر اور کیا کرتے ہیں آپ کہ جتنی بھی آپ کی لیکیجز ہیں, آپ کے جتنے بھی اینٹیز ہیں لاس میکنگ, آپ ان کو بیل آؤٹ پیکیجز دیتے رہتے ہیں, آپ ان کو سبسڈیز دیتے رہتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں آپ ان کو سزا تو نہ دینا یار. ایک تو آپ نے زبردستی ان کو ٹیکس نیٹ میں ڈال دیا کیونکہ ظاہر ہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہے, سرکاری بھی اور غیر سرکاری بھی, ٹھیک ہے. اب آپ ان کو مطلب وہ جو جس گدھے کا بھی ذکر ہوا نا, آپ وہ گدھے کی طرح سارے ٹیکس ان پہ لاتے چلے جائیں, سینڈوچ طبقے پر. مطلب آپ یہ نہیں چاہتے, آپ ٹریڈرز کے پاس نہیں جاتے, آپ جو ہیں وہ صنعت کاروں کے پاس جانے سے, آپ مطلب صنعت کاروں کے پاس کیا جانا ہے, آپ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے نا, ساتھ والی کرسی پہ ادھر ادھر, زراعت والے آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے, ان کو آپ کچھ نہیں کرتے. اور یہ آج کی بات, ان کی تقریریں آپ نکال لیں, پچھلے 60 سالوں میں یہ یہی کہتے ہیں
کہ ہم ایگزیمشنز ختم کریں گے, ہم ان طبقات کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے, اور پھر جو آپ کی اپنی ناکامی ہے, آپ کی اپنی نااہلی ہے, اس کا خمیازہ ہم کیوں بھگتیں؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. اور ابھی تو میں انفیکٹ ابھی کچھ روز پہلے میں سن رہی تھی, اچھا آئی ایم ایف کے پیٹ میں کیا درد ہے؟ آپ ہر بار جا کے آپ سود سمیت یہ قرض واپس کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے کوئی آپ کے واقعی غمخوار ہیں, اگلا قرض واپس کرنے کے لیے پھر آپ دوبارہ قرض لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں بھی پچھلے دنوں وزارت خزانہ سے ہی سن رہی تھی, تو وہ جب ان سے سوال ہوا کہ یہ آپ لوگوں نے ایک نیا شروع کر دیا ہے کہ جہاں ٹیکسیشن کرنی ہے آپ نے پیٹرولیم لیوی بڑھاتے جا رہے ہیں, تو انہوں نے بڑا ایک اپنی طرف سے انہوں نے کوئی بڑی اچھی زبردست بات کی تھی کہ غریبوں کے لیے تو ہے ہی نہیں, یہ تو امیر لوگوں کے لیے, ان سے ٹیکس, کیونکہ وہ اپنی گاڑی میں پیٹرول بھرواتے ہیں, تو وہ جو 1 لیٹر یا 2 لیٹر اپنے بائک میں پیٹرول ڈلوا کے جس نے آنا جانا ہے, جس کی 40-50 ہزار روپے تنخواہ ہے, وہ کیا کرے گا؟ نہیں بھائی, آلو ٹماٹر کی قیمت بڑھ جاتی ہے, جی ہر چیز کی. آپ نے کموڈیٹیز پہ پیسے بڑھ جاتے ہیں, 1 لیٹر پہ 10 روپے بڑھائے نا, ہر چیز کی, انڈے کی, مرغی کی, جو آپ نے 10 سال سے سامان دکان میں رکھا ہوا اس کی بھی قیمت. قناعت پسندی کا مظاہرہ کیا ہے آپ نے ویسے 10 روپے کی بات کر کے, حالانکہ ہو یہ رہا ہے پچھلے دنوں سے 15-20 روپے بڑھتے ہیں اور 4 روپے جو ہے وہ کم کر دیے جاتے ہیں, یا 5 روپے کم کر دیے جاتے ہیں. لالی پاپ کا جو ریپر ہے وہ پکڑایا جاتا ہے, ایکسپیریمنٹ ہے نا وہ آپ نے کیا ظاہر بھی جاری ہوتا ہے کہ بہت بڑا ریلیف عوام کو دے دیا 5 روپے, اور وزیر اعظم نے نوٹس لیا سب سے زیادہ. ویسے یہ سوشل میڈیا کی ٹائم ہے, یہ گورنمنٹ کو سمجھنا ہے کہ یہ اب چلتے نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. نادیہ مجھے یہ بتائیں کہ کچھ کیا خبروں میں یہ صداقت ہے وزیر خزانہ کے حوالے سے, ان کے استعفے کے حوالے سے؟ نہیں, ان سے معیشت سنبھل رہی ہے. ان کے استعفے کے حوالے سے صداقت ہو یا نہ ہو, لیکن ابھی میں نے کسی سے پوچھا کہ محسن نقوی جو ہیں وہ وزیر داخلہ ہیں, اب وہ بار بار ایران جا رہے ہیں, یعنی وہ کام کر رہے ہیں, ان کی جو جاب کر رہے ہیں وہ وزیر خارجہ والی جاب کر رہے ہیں. تو میں نے کہا وزیر خارجہ کا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ وہ بجٹ بنانے میں مصروف ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر وزیر خارجہ بجٹ بنانے میں مصروف ہیں, یعنی وزیر خزانہ کا کام کر رہے ہیں, اور ان کا کام وزیر داخلہ کر رہے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی وزیر خزانہ اس وقت فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آپ نے بات کی آئی ایم ایف کو یہ نظر نہیں آتا. دیکھیں جو BISP ہے نا, 141 ارب روپے کی کرپشن اس پہ سامنے آئی سینٹ کی کمیٹی میں, کوئی بات نہیں کرتا, اور اب آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ جی آپ اس میں فنڈ بڑھا دیں. ان کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ جو FBR کا شارٹ فال ہے وہ 700 ارب کو ٹچ کر رہا ہے, لیکن وہ اس کو بھی وہ نہیں ٹچ کرتی, وہ کہتی ہے غریبوں پہ ٹیکس بڑھا دیں. 80 سے 90 کروڑ روپے وزیر اعظم کے مینٹیننس, وزیر اعظم ہاؤس کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں, ان کو وہ بھی نظر نہیں آتا. 11-12 ارب روپے کا جہاز خرید لیے جاتے ہیں, آئی ایم ایف کو وہ بھی نظر نہیں آتا. مجھے دیکھیں آئی ایم ایف اپنی جگہ ہے کہ وہی وہ ایک مانیٹری باڈی یہ سب ہے, لیکن وہ اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک پولیٹیسائز ادارہ بھی ہے, اس کو منورنگ کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ مطلب آپ کیسے آپ تسلیم کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی عوام پر ٹیکسز لگائے چلے جائیں. جب یہ پوائنٹ آؤٹ ہوا آئی ایم ایف کی طرف سے کہ جی آپ کا جو ٹیکس کلیکشن کا جو شارٹ فال ہے وہ 630 سے 680 جو اب 700 ہوا ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ اس گیپ کو کیسے کور کریں گے. تو آئی ایم ایف کو بتایا گیا کہ جی ہم لیوی بڑھا دیں گے, لیوی ٹیکس, اور وہ ہمارا کور ہو جائے گا. تو اب حکومت کو تو مزے آ گئے, وہاں سے اپروول مل گیا, حکومت کو مزے آ گئے, یہ تو ایزیسٹ وے ہے خزانہ جمع کرنے کا, آپ کو نہ کہیں جانا ہے نہ کسی کو پکڑنا ہے, ہر بندے کو آپ پکڑیں گے. اور پھر ایران جنگ کا نام لے کر فیس سیونگ بھی مل گئی تھوڑی بہت.